ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے مل کے پڑھیے، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے، جی ہاں، ہمارے اسلام پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت فرمان آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سوال ہے، علم کا شہر کون ہے؟ کیا سوال ہے؟ یہاں کس کس کو معلوم ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بچوں کو معلوم ہے، 10 بچوں کو معلوم ہے۔ کیا سوال ہے؟ جواب نہیں، سوال ہے۔ سوال کیا ہے؟ علم کا شہر کون ہے؟ یہ آپ سب کو معلوم ہے سوال کن سے؟ کس سے؟ تو آپ ناظرین ہیں، حاضرین ہیں؟ ہاں حاضرین، تو حاضرین ہے نا آپ، تو فیلنگس تو نہیں، آپ حاضرین ہیں، آپ چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک بار سارے مل کے جواب دیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں کڈس، مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ان سے سوال ہے، علم کا شہر کون ہے؟ علم کا شہر کون ہے؟ علم کا شہر کون ہے؟ پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظیم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. آمین. پیارے بچوں، ہمیں بھی تلاوت قرآن پاک ہے نا اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم تو صرف تلاوت قرآن پاک یہیں سنتے ہیں. تو آپ جب سنتے ہیں نا تلاوت قرآن پاک، تو آپ قرآن پاک جب کھولیں تو آپ نا اچھے انداز میں پڑھنے کی، تو آپ نا اچھے انداز میں کوشش کریں کہ ہمیں پڑھ سکوں. اگر اچھے انداز میں آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ اچھے انداز میں پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو اچھے انداز میں پڑھنے آ جائے گی تو آپ پروگرام میں سنائیے گا تلاوت قرآن پاک. ٹھیک ہے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. جی کلام. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. لجپال نبی میرے تیرے درد دوا دینا. لجپال نبی میرے تیرے درد دوا دینا. جدو وقت رضا آوے، جدو وقت رضا آوے، دامد ہوا دینا. منات تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا. منات تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا. اس ذکر کی برکت نال، اس ذکر کی برکت نال میرے قبر بسا دینا. لجپال نبی میرے درد دوا دینا. آقا تیری محفل وچ جوڑیاں بچھا بیٹھے. آقا تیری محفل وچ جوڑیاں بچھا بیٹھے. لج رکھ لے لج پارا، لج رکھ لے لج پارا. لیلا اٹھا دینا. لجپال نبی میرے درد دوا دینا. دل روندا آقا، دل روندا آقا، دل روندا آقا، دل روندا آقا، دل روندا. جاد نے جد لوگ مدینے نو، دل روندا جان دے جد لوگ مدینے نو. سانو پیا آقا دربار ویکھا دینا. سانو پیا آقا دربار ویکھا دینا. لجپال نبی میرے درد دوا دینا. جدو وقت رضا آوے، دامد ہوا دینا. لجپال نبی میرے درد دوا دینا.
ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ پیار بچوں نعرے لگائیں، جواب دیں گے آپ سب؟ چلے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آمینہ کا لاڈلا شاہ ہر دوسرا تاجدار انبیاء ہے حبیب کبریا ہے شفیع الورا آسیوں کا آسرا اعتقاد فاطمہ ہے یقین عائشہ عقیدہ سب صحابہ کا عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ غوث پاک کا بچہ بچہ بول اٹھا بچہ بچہ بول اٹھا ہے عقیدہ رضا نعرہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی۔ پیارے بچوں کچھ کالز کے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ میں ہوں احمد دیان اتاری، میں ہوں غلام حول اتاری، ہم دونوں بھائی توسہ شریف سے؟ توسہ شریف سے ارے واہ ماشاء ہم کلام سنائیں گے۔ حضور سا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ کہ آپ نے پروگرام میں کال کی۔ نیکسٹ سنائیں زندہ آباد بھائی، زندہ آباد ماشاء اللہ۔ اپنے پیارے سے انداز میں آپ نے کلام بھی سنایا، آپ نے نعرہ بھی لگایا، جزاک اللہ خیرہ۔ اتنا پیارا انداز تھا ان کا، تو ایک شعر سنا دینا، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی لگے، میرے الفت مدینے سے یوں ہی لگے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب را کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب را کیسے کھینچوں، میرا دینو دنیا مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ جی نیکسٹ۔ میرا نام محمد حسن ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا پروگرام ہمارا اسلام بہت اچھا ہے، علم کا شہر ہے، مدینہ منورہ شریف ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں آپ کا جواب درست ہوتا ہے یا نہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آسان سوالات۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے آسان آسان سوالات سیگمنٹ کا نام ہے۔ اگر اس طرح کریں آج کہ ایک بچے کو یہاں سے بلا لیں، ایک بچے کو یہاں سے بلا لیں اور اپنے پاس کھڑا رکھوں میں، اور آپ سے سوال ہوتے رہیں ریپڈ فائر کی طرح، جلدی جلدی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا کیا ذہن ہے، کر لیں گے اس طرح آپ؟ ٹیم بی کی آواز آ رہی ہے، ٹیم ہے کیا کمزور ہو گئے کیا آپ لوگ؟ ٹیم کمزور ہے آپ کی؟ پھر جتنا کون ہے آج، ٹیم ہے یا ٹیم بی؟ ٹیم ہے یا ٹیم بی؟ ایک ہی بچے کی آواز آ رہی ہے ٹیم اے سے، ٹیم اے یا ٹیم بی؟ ٹیم بی بھی ہے، ٹیم اے بھی ہے مقابلے میں۔ تو آپ میں سے کون آ رہے ہیں پہلے؟ ایسے کرتے ہیں، یہاں سے بھی پینٹ شرٹ والے بچے کو اٹھاتے ہیں، یہاں سے بھی آپ آئیں گے؟ دیکھ لیں، پھر آپشن چاہیے ہوں گے تو پھر مارکس کم ملیں گے آپ کو۔ چلے مائک دیں مجھے، مائک دیں۔ آپ یہ بتائیں آپ کی تیاری ہے؟
यस देख लें, फिर भैया से मशवरा करने नहीं दूंगा मैं, सही है। देख लें। चले फिर आप आ जाए, और टीम बी से फिर आप आएंगे, पक्की तैयारी है आपकी? जी चले फिर आप भी खड़े हो जाए, इधर ही खड़े हो जाए, इधर ही खड़े हो जाए, या इस तरह करें आप बैठ जाएं, आपके पास माइक होगा, आपसे मैं सवालात करता रहता हूँ, आप भी तशरीफ रखें, ये ले माइक, जल्दी से जवाब देना है आपको, ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ऑप्शन लेंगे तो 1 मार्क्स मिलेगा आपको, देख लें। अभी भी चांस दे रहा हूँ आपको, मना करने तो मना कर दें। यस मना कर रहे हैं नहीं। या करेंगे मुकाबला? करेंगे, चले भाई आप भी मुकाबला करेंगे। जी देख रहे हैं, अगर आप जीतेंगे तो लोग कहेंगे तो छोटे तो बच्चे थे जीत गए, अगर आप हारेंगे तो कहेंगे भाई ये तो छोटे से बच्चे से हार गए। अब इनको क्या जवाब देंगे? हम इनको ये जवाब देंगे कि भाई हमारा मकसद हारना जीतना नहीं है, हमारा मकसद क्या है? इल्म दीन हासिल करना। चले स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आपसे, किस बर्तन में खाना पीना मना है? सोना चांदी। सोना चांदी के बर्तन में खाना पीना मना है? जी सोच लें, जी सोच लें, जी सोच लें। जी सर इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह की आवाज़ तो निकाले ना। टीम बी के मेंबर से सवाल होने जा रहा है। सवाल है, अरबी ज़बान में अशरा किस नंबर को कहते हैं? आशारा 11 11 10 नहीं, आप क्यों बता रहे हैं? आपकी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। दोबारा सवाल दोहरा रहा हूँ मैं, अरबी ज़बान में आशारा किस नंबर को कहते हैं? अगर 11 कहना चाह रहे हैं तो 11 कह दें। ऐसा भी हो सकता है कि टीम बी वाले आपको मुकाबला हरवा दें। 10 10 बस 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 नहीं 10 अच्छा 10 कह रहे हैं आप, 11 नहीं कह रहे। सोच लें, ऐसा हो सकता है आपकी टीम मेंबर वाले कहें कि ये हार जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इनका जवाब है। सुभान अल्लाह। जी आपसे सवाल है अगला, करो सवाल, देख लें। सवाल है, कुरान पाक कौन सी सूरत से शुरू होता है? हंस गए ना, मुश्किल सवाल आ गया। कुरान पाक कौन सी सूरत से शुरू होता है? आसान है आपके लिए, आसान है ना, आप तो बड़े हैं। कुरान पाक कौन सी सूरत से शुरू होता है? अच्छा आप कायदा पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं? कायदा कायदे पर है। अच्छा फिर तो मुश्किल हो जाएगा। चले इन्हें माइक। सूरतुल फातिहा। सूरह फातिहा। ऑप्शन नहीं ले रहे आप, देख लें, बिल्कुल देख लें। देखिए सवाल है, कुरान पाक कौन सी सूरत से शुरू होता है? सूरतुल फातिहा। माइक में बताएं। सूरतुल फातिहा। सूरह फातिहा आपका जवाब। सुभान अल्लाह की सदा तो लगा देना। चलिए आप माइक देना, आपसे भी सवाल करते हैं ना। अजान में अल्लाह पाक का नाम कितनी बार आता है? 11 11। आपने गिना था? कभी गिना है? नहीं, कैसे कभी गिना है? नहीं गिना, फिर आपको कैसे पता चला? कहीं सुना था, कहीं पढ़ा था? सुना था। 11 मरतबा। जी इन्होंने सुन के कहा है 11 मरतबा। अगर ये ऑप्शन लेते तो मैं इनको ऑप्शन देता 12, 13 या 14, और 11 भी दे देता, लेकिन आपने 11 कह दिया है इसलिए मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब माइक दें आप अपने भैया को। सवाल है भैया से, अजान और इकामत में कौन सा जुमला कहते वक्त उल्टी तरफ चेहरा घुमाया जाता है? हय्या अलल फलाह। हय्या अलल फलाह। जी आप तो मेरी तरफ देख रहे हैं, उल्टी तरफ तो आपने चेहरा घुमाया नहीं। सवाल का जवाब। अच्छा सवाल का जवाब, यानी अगर आप अजान देंगे, इकामत देंगे तो बाएं तरफ उल्टी तरफ आप चेहरा घुमाएंगे? जी अच्छा ये कह रहे हैं आप? जी हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। जी हाँ। टीम भी सवाल है आपसे, आप जवाब देंगे? चले माइक आपने ले लिया, आपसे सवाल कर लेते हैं। मस्जिद अक्सा में एक नेकी का सवाब कितना है? 50 50? सिर्फ 50? नहीं, बता नहीं सकते आप। अगर आप बताएंगे तो आपका 1 मार्क्स कट हो जाएगा। मस्जिद अक्सा में एक नेकी का सवाब कितना है? 50,000। सोच लें, 50 या 50,000? 50,000। और मक्के में? 1 लाख। 1 लाख। और मदीने में? आप क्यों भाई? मदीने में 50,000 है। मदीने में क्या है? 50,000। और मस्जिद अक्सा में? 50,000।
جی ہاں، سوال تھا مسجد اقصیٰ میں ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے، اور جواب ہے 50,000۔ ان کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ٹیم بی نہیں، اب ٹیم اے ہے، اور ٹیم اے کے ممبر سے سوال کرتے ہیں، مائک دینا۔ اخلاقی تربیت کے لیے مدرسۃ المدینہ میں بچوں کو کون سی کتاب پڑھائی جاتی ہے؟ اسلام کی بنیادی باتیں۔ دوبارہ؟ اسلام کی بنیادی باتیں۔ جی ہاں، اسلام کی بنیادی باتیں، یہ بہت اہم کتاب بھی ہے، اس پہ بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ٹیم بی، سوال ہے آپ سے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا نام ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا نام ہے؟ آپ بتا رہے ہیں، اگر ان کو پتہ چل جاتا تو میں 1 مارکس آپ کا مائنس کر دیتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا نام ہے؟ آپشن احمد، محمد، محمود۔ محمد، پکی بات ہے؟ جی ہاں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا نام ہے؟ محمد۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ٹیم بھی برابر ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ کیا کہہ رہی ہے؟ ٹیم بھی برابر نہیں ہے؟ مائک دے۔ جی، ٹیم بھی برابر ہے کیونکہ انہوں نے ایک آپشن لیا۔ اچھا، آپشن لیا انہوں نے؟ ارے ماشاء اللہ، جی ہاں، اس طرح ٹیم اور ٹیم بھی برابر، کیونکہ 1 مارکس آپ کا کم ہے، آپ کے ہیں 8 مارکس، آپ کے ہیں 7 مارکس۔ تو پیارے بچے، کچھ کالز کو دوبارہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام عبدالرحمان مصطفیٰ ہے، میں لیاقتپور فیضان مدینہ سے بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو آج نعت سناؤں گا۔ حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ آپ نے پروگرام میں کال کی۔ نیکسٹ۔ میں ایسے بات کر رہی ہوں، مجھے کلام سنا دے۔ اچھا، کلام سنا دے۔ کون سا کلام؟ حسبی ربی جل اللہ۔ نعت خاں بھائی، اب تو سنانا پڑے گا آپ کو، دیکھ لیں، فرمائش آ گئی ہے، سنا۔ بہت بہت شکریہ یار بچوں اور کڈس مدینہ کے ناظرین۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدینہ کے ناظرین، آپ سب کو معلوم ہے کہ اس ایکٹیویٹی میں کیا ہوتا ہے؟ جی کی آواز کہاں سے تیز آئی ہے؟ زیادہ تیز آپ کی طرف سے آئی ہے؟ سر بتائیں پھر کیا ہوتا ہے؟ مائک دیں انہیں، مائک دیں جی، مجھے بھی ایک مائک دے دینا۔ کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ اس کے اندر سوال ہوتا ہے، اور سوال کا جواب کیلنڈر میں سے دینا ہوتا ہے۔ اس کے اندر سوال ہوتا ہے؟ ایسا تو بالکل بھی نہیں ہوتا۔ نہیں، آپ سوال کرتے ہیں، اچھا، میرے پاس سوال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میں سوال کرتا ہوں۔ پھر کیلنڈر میں سے نکالنا ہوتا ہے کیا نکالنا ہوتا ہے؟ سوال کا جواب۔ سوال کا جواب نکالنا ہوتا ہے۔ اچھا جی، چلیں پھر ٹیم اے کو بلائیں یا ٹیم بی کو پہلے بلا لیں؟ ٹیم ہے ٹیم اے کو ہی بلائیں؟ جی۔ اچھا، ٹیم اے آپ آ جائیں۔ آپ کا نام حسن بھائی ہے حسین بھائی ہے؟ حسین بھائی آ جائیں۔ حسن بھائی آپ ہیں؟ اچھا حسین بھائی، سوال ہے آپ سے، قرآن پاک میں کس نبی علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص یعنی سب سے اچھا بیان کہا گیا ہے؟ قرآن پاک میں کس نبی علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص یعنی سب سے اچھا بیان کہا گیا ہے؟ آپشن تو بہت سارے ہیں آپ کے پاس۔ ہاں، آپشن چاہیے ہوتا ہے نا آپ لوگ کو، آپشن اس سیگمنٹ میں بہت سارے ہوتے ہیں۔ کیا ہوا؟ جواب مل گیا آپ کو؟ یہ لیں، کیا جواب ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوچ لیں، سوچ لیا، دوبارہ سوچ لیں، سوچ لیا۔ تھوڑی گہری نظر ڈالیں اس پر۔ میں نے یار گہری نظر ڈالنے کا کہا ہے، تھوڑا کیلنڈر تھوڑی گھمانے کا کہا۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ غلط ہے جواب تو آپ جواب چینج کر سکتے ہیں، اگر ایسا بھی لگتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر بھی آپ مرضی ہے چینج کریں یا نہ کریں۔ اشارہ تو نہیں ملا ان کو؟ نہیں ملا؟ حسن بھائی آپ کے بھائی کو اشارہ تو نہیں ملا؟ نہیں ملا، بالکل بھی نہیں ملا؟ چلنا ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں کس نبی علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص یعنی سب سے اچھا بیان کہا گیا ہے؟ ریلیکس ہو کے ڈھونڈے، مسئلہ نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام،
حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام. 10 سوال دیکھیں غور سے سنیں. سوال ہے قرآن پاک میں کس نبی علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص یعنی سب سے اچھا بیان کہا گیا ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. پہلے آپ نے کہا حضرت ادریس علیہ السلام. اب فائنل جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے یا حضرت ادریس علیہ السلام؟ حضرت ادریس علیہ السلام. پھر لگا دیں حضرت ادریس السلام. حضرت ادریس علیہ السلام لگا لیں. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی پکی بات ہے، ایک بار اور سوچ لیں آپ دونوں میں سے کون. جی دیکھیں سوال یہ تھا ان کے پاس، قرآن پاک میں کس نبی علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص یعنی سب سے اچھا بیان کہا گیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ادریس علیہ السلام. ان کے پاس بہت سارے آپشن بھی تھے، تب بھی ان سے جواب غلط ہو گیا ہے. اللہ اکبر. آپ مسکرا رہے ہیں، جواب غلط ہو گیا آپ سے. میں آپ کو بتاتا ہوں جواب درست. جو جواب درست ہے نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام. سوال یہ تھا قرآن پاک میں کس نبی علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص یعنی سب سے اچھا بیان کہا گیا ہے، اور جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام. اس طرح ٹیم ہے اور ٹیم بھی ابھی تو برابر ہے. اگر وہ جواب درست دے دیتے ہیں تو، اگر جواب درست دے دیا تو برابر. اگر جواب درست نہیں دیا تو پھر بھی ٹیم اے آگے رہے گی آپ سے. تشریف رکھیں. ٹیم بی آ جائیں. حسن بھائی دیکھتے ہیں حسن بھائی کیا کرتے ہیں. سوال ہے کون سے پھل کا جوس خون کی کمی پورا کرنے کے لیے بہت فائدہ مند سمجھا جاتا ہے؟ جوس پینا ہے؟ اچھا سوال بتاؤ. سوال ہے کون سے پھل کا جوس خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہت فائدہ مند سمجھا جاتا ہے؟ آپ اس سائڈ آ جائیں نا. ٹماٹر کا جوس تو نہیں ہے؟ کبھی پیا ٹماٹر کا جوس؟ نہیں پیا. اچھا مولی کا جوس پیا ہے؟ نہیں پیا. اچھا جی. سوال ہے کون سے پھل کا جوس خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہت فائدہ مند سمجھا جاتا ہے؟ چقندر کا جوس تو نہیں ہے؟ نہیں ہے. اچھا کریلا، آلو، پالک، توری. یہ سبزی کی دکان تو نہیں لگا دی انہوں نے؟ سبزی کی دکان تو نہیں ہے یہ؟ نہیں ہے. اچھا پھر کیا ہے؟ چقندر. چقندر. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ چقندر کا جوس پیا ہے کبھی آپ نے؟ میں نے آپ سے پھل کا ہے، آپ سبزیوں میں چلے گئے. آپ ادھر آئے نا. چقندر کا جوس پلا رہے تھے آپ. یہ تو سبزی ہے بھائی. چقندر سبزی ہے پھل ہے؟ سبزی ہے نا. یہ چقندر کا حسن بھائی چقندر کا جوس پلا رہے تھے. ایسا نہیں کریں بھائی. سوال ہے کون سے پھل کا جوس خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہت فائدہ مند سمجھا جاتا ہے؟ انار کا جوس، اسٹرابری کا جوس، چیری کا جوس. اچھا تھوڑا دکھائے تو صحیح کیمرے میں. گاجر کا جوس، گنا، اچھا تربوز، ناشپتی، خربوزہ، آلو بخارا، لیمو. بھائی لیمو کا جوس کس نے پیا ہے؟ لیمو کا جوس ابھی پئیں گے کوئی؟ سردیوں میں کون پیتا ہے لیمو کا جوس؟ اسٹرابری کا جوس. ارے واہ. جی کیا اسٹرابری کا جوس کہاں ہے؟ سوال کا جواب. سوال کا جب اسٹرابری کا جوس ہے. جی حسن بھائی دیکھیں حسین بھائی غلطی کر چکے ہیں. آپ نے غلطی نہیں کرنی ہے. نہیں کرنی ہے نا. نہیں. آپ کو یہ موقع دیتے چلیں. جواب درست کہہ رہے ہیں آپ اسے. جی دیکھیے سوال ہے کون سے پھل کا جوس خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہت فائدہ مند سمجھا جاتا ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں اسٹرابری کا جوس، بلکہ ایسا نہیں. اور آپ کا جواب غلط ہے. چلے انہیں مائک دے. کون سا ہے جواب؟ جواب ہے انار کا. مائک دے میں دے. جواب ہے انار کا. ادھر انار. چلیں انار جلدی سے نکال لیتے ہیں ہم. کہاں گیا انار؟ ایسا نا چقندر کا جوس نکلا ہے اس کے اندر بھی.
انار، یہ انار؟ جی اچھا جی ہاں، زیان بھائی کا جواب درست ہو چکا ہے، لیکن ان سے تو سوال نہیں تھا تو آپ کو مارکس نہیں ملیں گے. تشریف رکھیں. اس طرح حسن بھائی نے بھی نمبر نہیں لیا، حسین بھائی نے بھی نمبر نہیں لیا. ایسا تو نہیں ہے نا کہ حسین بھائی نے نمبر نہیں لیا تو میں بھی نہیں لیتا، ان کی دل آزاری ہو جائے گی، ایسا تو نہیں ہے؟ اچھا نہیں ہے، چلیں پھر تشریف رکھیں آپ. ٹیم اے آپ آئیں گے؟ آئیں گے، چلیں آ جائیں. آپ کے لیے سوال ہے، بہار کے موسم میں درخت کے پتوں کا کیا رنگ ہوتا ہے؟ بتائیں، اس میں سے بتائیں. ہاں اس میں لکھا ہوا ہوگا نا وہ کلر. بہار کے موسم میں درخت کے پتوں کا کیا رنگ ہوتا ہے؟ گرے، پیچ نہیں ہوتا؟ کوشش کریں، کوشش کریں، یہ کوشش کریں. وائٹ، گولڈن، کوشش کریں. ریڈ، بلیک. بلیک پتے ہوتے ہیں؟ بلیک پتے دیکھے کسی نے؟ میں نے تو دیکھے ہیں بلیک پتے. دیکھے ہیں نا، جب جل جاتے تو بلیک ہی ہو جاتے ہیں نا. کبھی آپ نے بھی دیکھے ہیں بلیک پتے؟ اچھا، ایسا کوئی شے دماغ میں رکھے جس میں پتے آتا ہو. ٹھیک ہے جی بھائی، یہ گرین ہے. چلے یہ لے مائک. گرین. گرین کلر کے ہوتے ہیں؟ جی ادھر تو آئیں. بہار کے موسم میں درخت کے پتوں کا کیا رنگ ہوتا ہے؟ گرین. گرین ہوتا ہے ان کا جواب درست ہے. ناطقہ بھائی سوچ رہے ہیں نا اس سے پتا آتا ہو شعر میں. ٹیم بی، آپ سوچ رہے تھے کہ ٹیم بی کو بلاتے ہیں. ٹیم بی، ٹیم بی، ٹیم بی آپ آ جائیں. اگر ٹائم رہا تو انشاءاللہ جب تک شعر سنیں گے آپ سے. سوال ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کس مہینے میں ہوئی؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کس مہینے میں ہوئی؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کس مہینے میں ہوئی؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کس مہینے میں ہوئی؟ جمادی الاولیٰ یا ذوالقعدہ، شعبان؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کس اسلامی مہینے میں ہوئی؟ رمضان المبارک. ادھر آئیں، ادھر آئیں. سوال ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اسلامی کس مہینے میں ہوئی؟ رمضان المبارک. رمضان المبارک ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. ہے حسن حسین بھی ہر صحابی نبی، سب صحابیات بھی جنتی. جنتی کچھ کورس کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی پلے کرتے ہیں. میرا نام محمد ایان ہے، میں برے والا سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو بندی مقصد سناؤں گا. ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. جزاک اللہ خیرہ. آمین، جزاک اللہ خیرہ. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی نیکسٹ. سید کاشف حسین. میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جاں بجا کھانے والے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ کہ آپ نے پروگرام میں کال کی. نیکسٹ. سناؤں گی حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پر جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا مدینہ. نعت کو بھی اگر ایک کال لے لیتے ہو، اس کے بعد اسی کلام کے ساتھ، اسی شعر کے ساتھ اینڈ کر دے تو اگر. نیکسٹ کال. میرا نام محمد منیب رضا تاریخ ہے، میں جرا والا سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. آج کا سوال تھا علم کا شہر. علم کا شہر
کون ہے؟ اور جواب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. جنہوں نے جواب دیا ان سب کا جواب درست ہے. نعت کا بھی اس کلام کا شعر سنا، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام پہنچ جائے گا. حال دل کس کو سنائیں